حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کے پاس مصر سے ایک شخص آتا ہے. مصر کے لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے تھے کچھ پالیسیز کی وجہ سے, وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. تو وہاں حضرت عثمان کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے ان کے دور خلافت کے اندر. تو مصر سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا غزوہ احد میں عثمان جو ہے وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی بھاگ گیا تھا. اس نے کہا اللہ اکبر, نعرہ لگایا. اور یہ بتاؤ کہ غزوہ بدر میں بھی عثمان شریک نہیں تھا؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا ہاں غزوہ بدر میں بھی حضرت عثمان نہیں تھے. پھر اس نے دوسرا نعرہ لگایا اللہ اکبر, یعنی وہ بیسیکلی حضرت عثمان سے بغض رکھنے والا تھا. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے تیسرا سوال کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی عثمان ان درخت والے اصحاب جن کے اوپر یعنی جنت کی بشارت ہے وہ ان میں بھی شامل نہیں تھا؟ تو ابن عمر نے فرمایا ہاں عثمان صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی اس درخت اصحاب شجرہ جن کو کہا جاتا ہے ان میں موجود نہیں تھے. اس نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور وہاں سے یعنی عبداللہ بن عمر سے فتویٰ لے کے نا تو جانے لگا. تو عبداللہ بن عمر نے اس کو پیچھے سے آواز دے کے بلایا کہ پھکی بھی لا جا. اور بالکل انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا کہ یہ 3 جواب میں دینے لگوں, یہ بھی جا کے مصر والوں کو بتا دینا. تو نے سب سے پہلے پوچھا تھا احد کے بارے میں, تو وہ سورہ ال عمران میں آیات نازل ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے جو احد کے دن بھاگ گئے تھے. جب اللہ نے معاف کر دیے تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ تو عثمان کی وہ غلطی اللہ نے معاف کر دی. تو نے غزوہ بدر کا پوچھا, تو غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان کے عقد میں ام کلثوم تھی نبی علیہ السلام کی بیٹی. عقد میں وہ بیمار تھیں, ان کی تیمارداری کے لیے نبی علیہ السلام نے خود حضرت عثمان کو ان کے پاس چھوڑا تھا. وہ تو جنگ میں جانا چاہتے تھے, تو نبی علیہ السلام نے مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان کو حصہ دیا تھا بدر کے موقع پر. تو وہ بدری صحابی ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا نہ وہ بدری صحابی ہیں, خندق میں بھی بھاگے اور اصحاب شجرہ میں بھی نہیں, کوئی فضیلت ہی کوئی نہیں, نعوذ باللہ. اچھا جی, تو وہ غزوہ بدر کا بھی بتایا کہ وہاں پر خدمت میں تھے. اور صلح حدیبیہ کا فرمایا کہ اس دن تو عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا, کیونکہ یہ بیعت ہوئی حضرت عثمان کے لیے تھی جب ان کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی تھی, اور اس میں نبی علیہ السلام نے تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا. تو اصحاب شجرہ میں تو نبی علیہ السلام نے غائبانہ بیعت, اچھا یہ بھی کتنی بڑی حکمت ہے, حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو کتنا پروٹوکول دیا ہے کہ ان کی غائبانہ بیعت لے لی ہے. حالانکہ غائبانہ بیعت تو نہیں ہوتی نا, بندہ سامنے موجود ہی نہیں ہے, غائبانہ بیعت لے لی کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اس میں یہ بھی شائبہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ کانفیڈنس تھا کہ حضرت عثمان جو ہے نا ان کو شہید نہیں کیا گیا. وہ اس میں سے بعض لوگ جو ہے نا وہ بھی نقطہ نکال لیتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام کو پتہ تھا, غیب کا علم تھا, اسی لیے تو آپ نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. تو وہ یہ بھی نقطہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر صحاب کو یعنی آزما لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حوالے سے. تو یہ 3 جواب جب عبداللہ بن عمر نے دیے نا, اور فرمایا کہ جا اور مصر والوں کو یہ بھی میری طرف سے بتا دینا. اس پہ میرا آلریڈی یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق 3 الزامات. اس میں نے یہ حدیث ساری سنائی بھی تھی, لیکن آج چونکہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس لیے اس موقع پہ جتنی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. اچھا, معاہدہ لکھا گیا تو اب سہیل ابن عمر کا بیٹا تھا ابو جندل, وہ مسلمان ہو چکا ہوا تھا. جو معاہدہ لکھنے ہے اس کا بیٹا مسلمان, اسی دوران وہ وہاں پہ آ گیا, بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے, وہ بھاگ کے آ گئے. تو ابو جندل کی حالت دیکھی, مسلمانوں کو ترس آ گیا. تو سہیل ابن عمر سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو جندل کو تو میرے پاس رہنے دو. اس نے کہا نہیں جی معاہدہ لکھا جا چکا ہے. آپ نے بڑی کوشش کی, فرمایا کو فدیہ لے لو, کچھ کر لو, اس کو نہ لے کے جاؤ. کیونکہ ابو جندل بھی چیخ رہے تھے کہ میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے. الٹیمیٹلی جب سہیل نہیں مانا جا رہا, وہ باپ بھی تھا, تو نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ابو جندل صبر کرو, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی تمہارے لیے راستہ نکالے گا. چونکہ اب معاہدہ ہم لکھ چکے ہیں کہ کوئی مسلمانوں میں سے, یہ ایک ہی بندہ تھا جو آیا تھا, ٹھیک ہے نا, جو واپس کرنا پڑ گیا اسی موقع کے اوپر. اب سہیل ابن عمر واپس لے گیا اور بڑا خوش ہوا, کہتا دیکھنا پھر اسی کیسی شرط میں رکھی کہ نہ میں سیاح ہوا, یہی نہیں پتا, یہی شرط گاٹے فٹ ہونی سی, یہی گلے فٹ ہونی تھی, یہی شرط. تو اس وقت پھر ابو جندل نے سہیل ابن عمر سے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ اس شرط سے تمہیں فائدہ ہوگا؟
بتاؤ آج تک جتنے مسلمان ہوئے ہیں کبھی مدینے سے مکے کو واپس آیا ہے حضور کو چھوڑ کے؟ کوئی ایک بھی مرتد ہوا ہے؟ اسے کہا نہیں. تو ان کا تو اس سے حضور کو کیا فرق پڑے گا، ادھر سے تو کوئی نہیں آنا. اگر تم کہتے ہو کہ یہاں سے لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں گے تو کیا وہ اسلام قبول کرنا چھوڑ دیں گے؟ وہ یہاں پر ہی رہیں گے لیکن اسلام تو قبول کر لیں گے. تو نبی علیہ السلام تو ون ون سچویشن میں، اور وہی ہوا. وہ صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک اور صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھاگ کے مسلمان ہو کے مدینہ شریف آ گئے. پیچھے ہی مشرکین عرب بھی آ گئے اور کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں. تو نبی علیہ السلام نے پھر ابو بصیر سے کہا کہ خدا کر کے معاہدہ ہوا ہے، تو اب معاہدے کو نہ توڑ، تو تو واپس نہ ان کے ساتھ چلا جائے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو واپس بھیج دیا. اب راستے میں کیا ہوا کہ وہ 2 بندے تھے، یہ اکیلا تھا، اور ان بندوں میں سے صحیح بخاری میں آتا ہے ایک بندے کے پاس بڑی خوبصورت سی تلوار تھی. تو وہ تلوار کی اپنی تعریف کر رہا تھا کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت تلوار ہے، اس کا دستہ کتنا پیارا ہے، اور یہ جس کا عورتوں کو بھی عادت ہوتی ہے نا اپنی چیزوں کی تعریف کرنے کی. تو وہ ابو بصیر نے نا اس کی کمزوری سمجھ لی. تو اب وہ گپ شپ شروع ہوگی، ظاہر واپس جا رہے تھے، فرینڈلی ماحول تھا. انہوں نے کہا یہ تلوار ذرا مجھے دکھاؤ نا، میں بھی اسے دیکھوں. وہ تلوار پکڑی، اس کو قتل کیا گھوڑا لے کے. تو نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے وعدے کا پابند ہوں، تو تم ادھر سے چلے جاؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس چیز کے پابند تھے وہ آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے میں مدینے میں نہیں رہتا، لیکن میں اب اس چیز کا بھی پابند کوئی نہیں کہ میں مکے میں واپس جاؤں، کیونکہ آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا، یہ تو میں آیا ہوں نا واپس، تو مجھے آپ اجازت دیں. آپ فرمایا تم بس مدینے میں نہیں، جدھر مرضی جا کے رہو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ تمہارے لیے نکال دے گا. تو وہ سمندر کے کنارے ایک بستی تھی جہاں سے مشرکین عرب کے قافلے جایا کرتے تھے تجارت کے لیے شام. وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا اکیلے بندے، اور منزل انہوں نے عمر سیریز میں فلمایا ہے. اچھا اب وہاں سے جتنے بھی مسلمان ہو کے آتے تھے نا ان کو پتہ چل گیا، تو وہ بجائے مدینہ شریف جانے کے وہاں پڑاؤ ڈال لیتے تھے. ادھر کافی سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا اب ہم کافی زیادہ ہو گئے ہیں، تو ایسی دی تیسی قریش مکہ کی، انہوں نے ہمارا مال لوٹا ہے نا، اب ان کا کوئی قافلہ سلامت نہیں یہاں سے جایا کرے گا. تو انہوں نے کیا کیا، وہ قافلہ ان کا تجارت کا جب گزر رہا تھا انہوں نے پکڑ کے لوٹ لیا سارا مال ان کا، اور ان کو واپس بھیج دیا اور کہا جی ادھر جا کے خبر دے دو کہ آندہ کے بعد بھوکے مرو گے تم، اب تمہارا کوئی قافلہ ادھر محفوظ نہیں ہے. وہاں پھر انہوں نے میٹنگ کی آپس میں کہ یار کیا کریں، یا تو ہم کوئی لشکر کشی کریں ان کے اوپر، لیکن لشکر کشی کیسے کریں، وہ تو خانہ بدوش تھے، کبھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے کبھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے. تو الٹیمیٹلی یہی ڈیسائیڈ ہوا، سہیل ابن عمر کو بلایا گیا کہ تو بڑا سیاڑا پڑھتا سے نا، تو مہربانی کر جا کے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کر کے یہ شرط ختم کر دیں، اور جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا اللہ کا واسطہ جو انہوں کو اپنے کول ہی رکھو، ساڈے تو جان چھڑاؤ، کم از کم آپ کے پاس رہیں گے، کم از کم ہمارے قافلے تو نہیں لوٹیں گے نا، کسی چیز کے پابند تو ہوں گے. پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی، اور نبی علیہ السلام کی شرافت تھی، آپ نے قبول کر لی. آپ فرمایا چلو ٹھیک ہے. پھر ان کی جان چھوٹی. بر وہ صحابی جو تھے ابو بصیر، حضرت عمار ابن یاسر کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جا کے ان کو پیغام دو. تو وہ حالت نزع میں تھے اس وقت، یعنی وہ بیمار ہو گئے وہ عرب میں. تو بہرحال وہ نزع کے عالم میں تھے. عمار ابن یاسر آئے، انہوں نے خوشخبری دی، ان کی قبر پھر وہیں پہ بنی. ان لوگوں کے نام بھی آج لوگوں کو نہیں پتا، جن لوگوں نے اسلام کے لیے شروع میں کیا قربانیاں کی ہیں. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دروشی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل